حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ نے ایک مجسمہ بنایا اور اس مجسمے کو اپنے گھر کے اندر رکھا اور روزانہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ جب دین اسلام کی روشنی پھیلی اور حضرت عمر بن جموح کے بیٹے جو ہے وہ بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو اسلام لانے کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام سے انکار کر گئے۔ پھر انہوں نے ایک رات ایسا کیا کہ اس مجسمے کو اٹھایا جس کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے والد، اس مجسمے کو اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ صبح جب حضرت عمر بن جموح اٹھے تو دیکھا کہ وہاں پر ان کا وہ خدا نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، لیکن کہیں نہیں ملا۔ آخر جا کر دیکھا کہ کچرے کے اوپر پڑا ہے۔ وہ جلدی گئے، اس کو اٹھایا اور اس کو پھر صاف کیا اور خوشبو لگائی، پھر وہاں پر رکھ دیا اور پھر پوجا کرنے لگ گئے۔ دوسرے دن ان کے بیٹوں نے پھر یہی کیا، اس مجسمے کو اٹھا کر پھر کچرے پر پھینک دیا۔ پھر وہ جب دوسرے دن بھی یہ ہوا، تلاش کرتے دیکھا کہ وہ کچرے پر پڑا ہے۔ پھر ان کی سمجھ میں کچھ آنے لگا کہ جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری کیا کرے گا۔ پھر تیسرے دن ہوا یہ کہ حضرت عمر بن جموح نے کہا، اس کی تلوار اٹھائی، تلوار اس جو مجسمہ تھا، جو ان کا بت تھا، اس کے گلے میں لٹکا دی۔ کہا کہ اگر تو خدا ہے، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو پھر اپنی حفاظت کر لینا۔ اب رات ہوئی، ان کے بیٹوں نے کیا کیا، وہ تلوار اس کے گردن سے نکال کر مرا ہوا کتا جو ہے وہ اس مجسمے کے گلے میں ڈال دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ کتا اس کے مرا ہوا اس کے گلے میں کھڑا ہے۔ جب اتنا ذلت اور رسوائی دیکھی اپنے اس خدا کی تو حضرت عمر بن جموح کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف پھیلنے لگا۔ کہا کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری کیا حفاظت کرے گا، ایسے خدا کی میں پوجا کرتا ہوں۔ تو پھر وہ اپنے اس مذہب سے، اس جہالت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیں، جب تک دین اسلام کی رہنمائی نہیں تھی تب تک وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب دین کی ہدایت، دین اسلام کی ہدایت ان کو ملی تو وہ لوگ پھر بتوں سے ہٹ گئے، پھر ایک اللہ کو ماننے لگ گئے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ عقل سے کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دین اسلام کی رہنمائی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔